اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ اور طالبات، السلام علیکم۔ میں پروفیسر قرۃ العین جاوید اردو ہیلپنگ لیکچر سے مخاطب ہوں۔ امید ہے کہ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ مضمون نگاری پہ بات کریں گے۔ تعارف کیا ہے، کیسے تحریر کرنا چاہیے، طریقہ کار کیا ہے، اس کے حوالے سے آج بات کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ۔ مضمون نگاری کل نمبر پیپر میں اس کے 20 ہیں۔ وقت 40 منٹ آپ کو درکار ہوتا ہے، لیکن 40 منٹ بہت کم ہوتے ہیں آپ کو ایک ایسے تحریر کرنے کے لیے۔ مضمون پیپر میں پہلے لکھنا چاہیے، درمیان میں لکھنا چاہیے یا آخر میں لکھنا چاہیے؟ اکثر طالب علم یہی سوال کرتے ہیں کہ اگر شروع میں لکھنا سٹارٹ کر دیا جاتا ہے تو باقی پیپر کے جو کوسچنز ہیں وہ کوسچن ہمارے رہ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے نمبر جو ہیں وہ کٹ جاتے ہیں۔ اگر درمیان میں لکھنا شروع کر دیا جائے تو پیپر ہمارا ادھورا رہ جاتا ہے، بچ جاتا ہے پیپر، کی وجہ سے ہمارے نمبر کٹ، جس کی وجہ سے ہمارے نمبر کم آتے ہیں۔ اگر آخر میں لکھا جائے تب بھی یہ ٹائم اتنا نہیں ہوتا ہے کہ کوسچن کو پورا کیا جا سکے، کوسچن کمپلیٹ کیا جائے، اور جس کی وجہ سے ہمارے نمبر کٹ جاتے ہیں۔ سب سے بہترین حل یہی ہے کہ آپ یہ سوال جو ہے وہ پیپر کے آخر میں اٹیمنگ دیں اس کی، اور کوشش کریں کہ اس سے پہلے جو سوال ہے آپ کے پاس موجود، جو خط آپ نے تحریر کرنا ہوتا ہے، 20 مارکس کا خط ہوتا ہے آپ کے پاس پیپر میں، تو آپ وہاں سے خط اتنا لمبا تحریر نہیں کرنا ہوتا ہے، وہاں سے 10 منٹ میں آپ اپنا خط تحریر کریں اور اس کے بعد 10 منٹ وہاں سے آپ بچا لیں۔ وہاں سے 10 منٹ بچانے کے بعد آپ کے پاس ٹوٹل جو وقت ہے وہ 50 منٹ بن جائے گا، جس میں آپ آسانی سے اپنی تحریر دے سکتے ہیں، مضمون کو آسانی سے بیان کر سکتے ہیں۔ مضمون کتنا تحریر کرنا چاہیے؟ 8 سے 10 صفحات پر مشتمل ہونا چاہیے آپ کے ایسے۔ اگر آپ 8 صفحات لکھتے ہیں یا 10 صفحات لکھتے ہیں یا 10 سے زیادہ تحریر دینے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ طالب علم 10، 11، 12، 13 صفحات لکھتے ہیں، لیکن وہ لکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ زیادہ سے زیادہ 10 صفحات پر مشتمل اپنا ایسے تحریر کر سکتے ہیں۔ مقدار اور معیار کا یکساں نمبر ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ بات کی گئی ہے مقدار اور معیار۔ آپ نے جو لکھ رہے ہیں اس کی کتنی مقدار ہے، کتنے صفحات پر مشتمل ہے، اور معیار کے حوالے سے دیکھا جائے تو آپ نے کیسے ایسے تحریر کیا ہوا ہے۔ ہر صفحے پہ شعری اور نثری حوالوں سے متزین ہونا چاہیے، یا مراد یہ لیا جا رہا ہے، یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ ہر جو صفحہ آپ نے تحریر کرنا ہے ایسے میں لکھنا ہے، وہاں شعری اور نثری حوالے موجود ہونے چاہیے۔ ہر صفحے پہ اشعار موجود ہونے چاہیے۔ نثری حوالے کی اگر بات کی جائے تو یعنی ہر شعر پہ کوئی بھی آیت یا کوئی بھی قول ہونا ضروری ہے۔ اگر بہترین طریقہ کار دیکھا جائے تو ایک صفحے پہ آپ شعری تمام اشعار کو تحریر کرنے کی کوشش کریں، اور دوسرے صفحے پہ آپ لوگ نثری حوالے یعنی کوئی بھی آیت یا قول تحریر کرنے کی کوشش کریں۔ اہم نکات کو مارکر سے تحریر کرنے کی کوشش کریں۔ جب بھی آپ مارکر کا استعمال کرتے ہوئے تحریر کریں گے تو پیپر چیک کرنے والا آپ کا پورا پیپر تحریر نہیں دیکھے گا، بلکہ وہ انہی ہائی لائٹس کو دیکھتے ہوئے پیپر چیک کر دے گا اور سارے کا سارا پیپر تحریر کو نہیں پڑھے گا۔ بیان اور زبان کا بہترین امتزاج ہونا چاہیے۔ زبان جو آپ لوگ ریگولر استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ مذہبی زبان نہیں ہے۔ بہترین سے بہترین زبان کا استعمال کرتے ہوئے آپ ایسے کو تحریر کریں۔ موضوعیت ہونی چاہیے، جامعیت ہونی چاہیے، اور متوازن مواد موجود ہونا چاہیے، یعنی موضوع کے حوالے سے بات کرنی چاہیے۔ کچھ طالب علم موضوع کو تحریر کرتے ہوئے دائیں بائیں بھٹکنا شروع ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ جو موضوع دیا گیا ہے اسی کو تحریر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جامع ہونا چاہیے، جو تحریر لکھی جا رہی ہے جامع تحریر ہونی چاہیے۔ مواد سے مراد یہاں پہ یہ لیا جاتا ہے کہ جو آپ تحریر لکھ رہے ہیں، جو ایسے آپ بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر آپ کو 4 پوائنٹس دیے گئے ہیں تو آپ چاروں کی طرف بات کریں گے، نہ کہ ایک ہی پوائنٹ کو لے کے پورے کے 4-5 صفحے بھر دیں گے۔ بعد مضمون کی طرف اگر بات کی جائے تو اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: ابتدائیہ، نفس مضمون اور اختتامیہ۔ آپ کو یہ سمجھانے کے لیے تینوں پوائنٹس تحریر کیے گئے ہیں کہ آپ نے کس نوعیت کا ایسے تحریر کرنا ہوتا ہے اور کس طرح تحریر کرنا ہوتا ہے۔ طریقہ کار کے حساب سے آپ نے پیپر میں کبھی بھی آپ کو ایسے میں پوائنٹس بنا کے لکھنے کی اجازت نہیں ہے، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے پوائنٹس بنائے گئے ہیں۔ اور اسی طرح آپ نے سب سے پہلے سٹارٹنگ لینی ہے ابتدائیہ سے۔ ابتدائیہ کی اگر بات کی جائے تو سب سے پہلے اگر موضوع کے تعارف کی طرف اگر بات کی جائے تو اگر فار ایگزامپل بات کرتے ہیں کہ سیرت النبی کے حوالے سے، تو آپ ڈائریکٹ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات کے مبارک میں تحریر نہیں کریں گے۔ یہ موضوع کے تعارف کی طرف بات کریں گے، انبیاء علیہ السلام کیوں بھیجے گئے، کس لیے بھیجے گئے، پہلے یہ تحریر دیں گے آپ ساری۔ موضوع کی اہمیت کیا ہے، جیسے کہ سیرت النبی کے حوالے سے ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ انبیاء کیوں بھیجے گئے، ہماری زندگی میں ان کی اہمیت کیا ہے، اس بارے میں تحریر کریں گے۔ موضوع کی وسعت کتنی ہے، ساری کی ساری ڈیٹیل دینے کی کوشش کریں گے۔
سارے کے سارے واقعات کو بیان کرنے کی کوشش کی کہ انبیاء کیوں بھیجے گئے، کس لیے بھیجے گئے، تمام باتیں آپ اس میں تحریر کریں گے۔ اس کے بعد موضوع کا پس منظر کی طرف اگر بات کی جائے، منظر کے حوالے سے اگر بات کی جاتی ہے تو آپ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کیا حالات تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کیا ہوا، یہ تمام باتیں شروع سے لے کے آخر تک کس طرح لوگوں نے اسلام قبول کیا، یہ تمام باتیں اس موضوع میں تحریر کی جائیں گی۔ زیادہ سے زیادہ آپ لوگ ابتدائیہ 1 یا 2 صفحات پر مشتمل تحریر کر سکتے ہیں، جس میں زیادہ سے زیادہ 4 سے 5 پیراگراف آپ کو تحریر کرنے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ تحریر کرنا فضول ہے۔ نفس مضمون کی طرف اگر بات کی جاتی ہے تو چند ایک پیراگراف میں نے آپ کے سامنے لکھے ہیں، لیکن آپ نے پیراگراف کی صورت میں تحریر نہیں کرنا، میں نے آپ سے پہلے بھی بات کی ہے، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے ہیں۔ نفس مضمون آپ کو زیادہ سے زیادہ 5 سے 7 صفحات پر لکھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ تحریر نہیں کر سکتے۔ مضمون میں آپ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ پیدائش کیا ہے، والدیت کیا ہے، ماحول کیا ہے، ابتدائی تعلیم کیا ہے، اعلیٰ تعلیم کیا ہے، عملی زندگی کا آغاز کیسے ہوا، ابتدائی مشکلات کیا تھی، ابتدائی کامیابیاں کیا تھی، طرز زندگی یعنی لائف سٹائل کیا تھا، اصول کیا رہے، مقام و مرتبہ کیا رہا تھا، یہ تمام باتیں آپ نے نفس مضمون میں تحریر کرنی ہے۔ خراج تحسین کیا ہے، بیرونی اثرات کیا ہوئے تھے، اجمالی جائزہ کیا تھا، آپ پسندیدگی کا وجہ کیا تھی، وجہ پسندیدگی کیا تھی، آپ نے زیادہ سے زیادہ انہی کو تحریر کرنے کی کوشش کرنی ہے، لیکن پوائنٹس میں نہیں۔ جیسا کہ بات کی جا رہی ہے کہ پیدائش سیرت نبی کے حوالے سے اگر ہم لوگ تحریر کر رہے ہیں یا کسی بھی شخصیت پہ تحریر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نفس مضمون کو، تو سب سے پہلے ان کی پیدائش لکھیں گے، کہاں پیدا ہوئے۔ حوالے سے اگر دیکھا جائے کوئی ایسے دہشت گردی پہ آ جاتا ہے یا تعلیم پہ کوئی بھی ایسے تحریر کرنا پڑ جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کی پیدائش تو نہیں لیکن کب اس کا آغاز ہوا یہ تحریر کریں گے۔ والدیت کیا ہے، ماحول کیسا ہے، علامہ اقبال اور قائد اعظم کے حوالے سے بات کی جائے تو ابتدائی تعلیم کہاں حاصل کی، اعلیٰ تعلیم کہاں حاصل کی، اس کے بارے میں ہمیں ڈیٹیل ہے۔ کراچی سے قائد اعظم نے حاصل کی اور علامہ اقبال نے سیالکوٹ سے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر سیرت نبی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ابتدائی تعلیم آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ہی آپ کو ملی۔ اگر یہاں بات کی جائے تو ابتدائی مشکلات کیا پیدا ہوئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں کیا کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اس کے بعد کامیابیاں کیسے حاصل ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ابتدائی مشکلات کا سامنا عرب میں کرنا پڑا، لیکن اس کے بعد ابتدائی کامیابیاں ویسے ہی حاصل ہو گئیں جیسے آپ لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ بات طرز زندگی کے بارے میں تحریر کریں گے، ان کا لائف سٹائل کیسا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخصیت پہ بات ہو رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ انہوں نے اپنی زندگی مبارک کیسے بسر کی۔ بنیادی اصول کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ بنیادی اصول کیا رہے ان کے زندگی کے۔ کچھ شخصیات ایسی ہیں جن پہ ہم لوگ تحریر دیتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں بنیادی اصولوں کی اگر بات کی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھائیاں کیا ہیں اور نعوذ باللہ برائیوں کے بارے میں تحریر کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین تھے، آپ پہ وہی نازل ہونے سے پہلے سے ہی آپ صادق اور امین تھے اور اس کے بعد آپ اور آپ کا پورا خاندان ہی صادق تھا۔ اگر کسی اور شخصیات کے بارے میں ہی آپ کو تحریر دینی پڑ جاتی ہے تو اس میں آپ ان کی بنیادی زندگی کے بارے میں بات کریں گے کہ ان کی اچھائیاں کیا گزری تھیں اور برائیاں کیا گزری تھیں اور ان کا مقام و مرتبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہماری زندگی میں کیا مقام و مرتبہ ہے وہ تحریر کرنا ہوگا۔ ساتھ ساتھ باقی تمام خراج تحسین بیرونی اثرات کیا ہوتے ہیں اور اسی طرح آپ کی وجہ کیا ہے، اس شخصیات کو پسند کرنے کی آپ کی وجہ کیا ہے، وہی آپ کو تحریر کرنی ہوگی اور زیادہ سے زیادہ آپ نے 5 سے 7 صفحات پر یہ تحریر دینی ہے۔ اب ایٹ دا اینڈ ایک ختامیہ کی طرف بڑھیں گے، بیماری کا ذکر کریں گے کہ وہ اس شخصیات کی موت کیسے ہوئی، کس وجہ سے ہوئی، مرض الموت یعنی مرنے کی وجہ کوئی بڑی بیماری تھی۔ لیکن اگر شخصیت سے ہٹ کے کسی اور ٹاپک پہ بات کی جاتی ہے، دہشت گردی پہ بات کی جاتی ہے، تعلیم اور ادب کے بارے میں بات کی جاتی ہے، سماجی مسائلوں پہ بات کی جاتی ہے، تو ان کے ختم ہو جانے کی سب سے بڑی وجہ کیا رہی وہ آپ تحریر کر سکتے ہیں۔ آپ خود عقل کا استعمال کریں گے اور اپنے ان موضوع کو تبدیل کرتے ہوئے یا تبدیلی لاتے ہوئے ان کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے، چینج کریں گے۔ آخری ایام یا ماہ کیسے گزرے، آخری دن کیسے رہے ان کے، اگر وہ بیماری کئی مہینوں کی تھی اس کے بارے میں تحریر کریں گے۔ آخری ایام کی یا ماہ کے میں وصال کب ہوا، کہاں دفنایا گیا، یہ تمام باتیں اس میں اب تحریر کی جائیں گی اینڈ پہ۔ لیکن میں نے بھی بات کی تھی کہ اگر شخصیت پہ ہٹ کے کہیں بات کی جاتی ہے میں آپ یہ آخری ایام ختم کر سکتے ہیں، ٹاپکس کو ختم کر سکتے ہیں، وصال کو ختم کر سکتے ہیں، یہ تمام ٹاپک آپ سوچ سمجھ کے اس کو ختم کر کے، لیکن آخر میں تعریفی کلمات جس پیراگراف کے بارے میں آپ تحریر کر رہے ہیں
تعریفی کلمات کی طرف، اختتامیہ کی طرف پڑھتے ہوئے دعائی کلمات کی طرف چلیں گے، اور ایٹ دا اینڈ آپ نے اپنا جو بھی ایسے تحریر کیا ہے دعائی کلمات لکھ کے اپنے ایسے کو ختم کرنا ہے۔ سیمینار کو چیک کرتے وقت کبھی بھی ایسا محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے درمیان میں ہی آ کے ایسے کو ختم کر دیا ہے، کہ ٹھیک سلیقے کے ساتھ آپ نے اختتامیہ کی طرف بڑھ کے دعائی کلمات کو تحریر کرنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ آپ 1 یا 2 صفحات پر یہ تحریر کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ نے تحریر نہیں کرنا۔ امید ہے کہ آپ سبھی کو سمجھ آ گئی ہوگی، آسان سے آسان ورڈنگ میں سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔